کیا آپ کو 2 سال پہلے 2022 کی گرمی یاد ہے؟ اس گرمی کے موسم نے نئے ریکارڈ قائم کیے تھے اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ہمارے نقطۂ نظر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ 2023 اور 2024 کی گرمیاں اور بھی سنگین حالات لے کر آئی ہیں۔ لیکن اس خطرناک گرمی کی وجہ کیا ہے اور یہ ہمارے ملک کو کیسے متاثر کر رہی ہیں اور ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم عالمی سطح پر گرمی میں خطرناک حد تک اضافے کا جائزہ لیں گے اور پاکستان پر ان کے اہم اثرات کو بھی سمجھیں گے۔ آئیے گرمی کی حالیہ لہروں سے شروعات کرتے ہیں۔ 2022 میں ہم نے اب تک کی گرم ترین گرمیوں میں سے ایک کا تجربہ کیا ہے، جس نے 122 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا تھا، اور 2023 اس سے بھی زیادہ شدید تھا، جو ناردرن ہیمسفیئر میں 2000 سالوں میں سب سے زیادہ گرم موسم تھا۔ یہ سلسلہ 2024 تک جاری رہا۔ جنوری سے اپریل تک ہر ایک مہینے میں گرمی کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے۔ پاکستان پر بھی اس کا گہرا اثر ہے۔ پاکستان کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، جس سے بہت سے لوگوں کے لیے زندگی ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ خاص طور پر کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں چلچلاتی گرمی صحت کو سنگین خطرات لاحق کرتی ہے، ہماری بجلی کی فراہمی میں تناؤ پیدا کرتی ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ موسمی واقعات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ ساؤتھ امریکہ میں برازیل کو تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جس سے 1.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ ساؤتھ افریقہ نے کئی دہائیوں میں اپنی بدترین خشک سالی کا سامنا کیا، جو عام غذا کی عدم دستیابی کا سبب بنی۔ ان انتہائی موسمی نمونوں کی ایک وجہ ایل نینیو بھی ہے۔ یہ قدرتی آب و ہوا کا چکر ہر 5 سے 7 سال کے بعد معمول کے موسم میں خلل ڈالتا ہے۔ ایل نینیو کے دوران آسٹریلیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا جیسے علاقے زیادہ درجہ حرارت اور خشک حالات کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ ساؤتھ امریکہ میں شدید بارشیں اور سیلاب آتے ہیں۔ حالیہ ایل نینیو 2023 میں شروع ہوا، جس نے عالمی سطح پر شدید موسمی حالات میں حصہ ڈالا ہے۔ پاکستان بھی ان تبدیلیوں سے متاثر ہے، اور مونسون کے بدلے ہوئے پیٹرن یا تو شدید سیلاب یا طویل خشک سالی کا باعث بنیں گے۔ موسمی نمونوں میں یہ بے قاعدگی ہماری زراعت، آبی وسائل اور مجموعی معیشت کو بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے۔ پاکستان میں شہر کاری اربن ہیٹ آئیلینڈ ایفیکٹ سے گرمی کو بڑھا دیتی ہے۔ کنکریٹ سطح والے شہر گرمی کو جذب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دیہاتی علاقوں کے مقابلے میں شہر میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد اور کراچی جیسے شہروں میں شہری انفراسٹرکچر والے علاقے ہریالی والے علاقوں سے زیادہ گرم ہیں۔ یہ اثر نہ صرف تکلیف میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ گرمی سے متعلق بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ شدید گرمی سے نمٹنے کے لیے ہمیں مقامی اور عالمی حل کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ہم سبز جگہوں کو بڑھا کر، پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دے کر اور قدرتی وینٹیلیشن کے ساتھ عمارتوں کو ڈیزائن کر کے اربن ہیٹ آئیلینڈ ایفیکٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور شہری علاقوں میں پارکس بنانے سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔